أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض آگاہ رہو، خبردار رہو، بے شک اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یا جو مخلوق آسمانوں میں ہے۔ من جو ہے یہ جاندار کے لیے آتا ہے، ماں بے جان کے لیے آتا ہے۔ یہاں من کے لیے آیا ہے چونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید فرمائی ہے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کے حوالے سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین آسمانوں میں جو مخلوق ہے وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور زمین میں جو مخلوق ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ ملکیت سے مراد یہ ہے کہ مالک جو ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، خواہ وہ آسمانوں میں ہے خواہ وہ زمین میں ہے، وہ ساری کی ساری اللہ کی ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تابع، اللہ کے فرمان بردار، اللہ کے غلام ہیں، خواہ وہ فرشتے ہیں۔ آسمانوں کی مخلوق سے مراد فرشتے ہیں، اور زمین کی مخلوق میں جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں انبیاء بھی شریک ہیں، اولیاء بھی شریک ہیں، شہداء بھی شریک ہیں، انسان بھی اور جنات بھی، جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی میرا پارٹنر نہیں ہے، نہ ہی آسمانوں کی مخلوق میں سے کوئی میرا پارٹنر ہے، وہ سب میری مخلوق ہیں۔ اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جو آسمانوں کی مخلوق ہے ان کا حال یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، جو ان کے اوپر ہے، اور جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ اس کی مکمل اطاعت کرتے ہیں، ویسا ہی کرتے ہیں جیسا اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ یہ آسمانوں کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی غلام ہے، اللہ کے احکام کی فرما برداری کی پابند ہے، اللہ کی پارٹنر نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو زمین کی مخلوق ہے، جس میں انبیاء بھی شریک ہیں، اولیاء بھی شریک ہیں، شہداء بھی، فضلاء بھی، جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اللہ فرماتے ہیں کہ میری ملکیت ہیں، میرے غلام ہیں، میری مخلوق ہیں، میرا پارٹنر کوئی نہیں ہے، نہ زمین میں میرا پارٹنر ہے نہ آسمانوں میں میرا پارٹنر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی زبان سے یہ بات کہو لوگوں کو، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، پارٹنر میں بھی نہیں ہوں اللہ کا، میرے پاس بھی اللہ کے اختیارات میں سے کوئی اختیار نہیں ہے، میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، کجا یہ کہ کسی کو میں نفع پہنچاؤں یا نقصان پہنچاؤں۔ یہ جواب تھا اس بات کا کہ اگر ہم ایمان نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، تو کفار نے مطالبہ کیا کہ ہمیں جو عذاب کی دھمکی دی ہے آپ نے، وہ عذاب لائیں ہمارے اوپر، اللہ کا عذاب آئے، اللہ کی پکڑ آئے ہمارے اوپر۔ لیکن اس کا جواب اللہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ جو میرا نفع نقصان ہے وہ بھی اللہ کی مشیت کے تابع ہے، میں کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے پارٹنر نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمائی ہے قرآن مجید میں، قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، چونکہ ان کے بارے میں اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پارٹنر، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تین خداؤں میں سے ایک خدا عیسیٰ علیہ السلام ہے، تین میں سے ایک اور ایک میں سے تین،
اللہ تعالیٰ یہ بھی واضح فرمانا چاہتے ہیں کہ میں نے جب عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کیا تو نے یہ کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو الہ بنا لو یا اللہ کا پارٹنر بنا لو؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ یا اللہ تیری ذات شرک سے پاک ہے، تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اور مجھے اس بات کا حق نہیں ہے ان اقولا کہ میں ایسی بات کہوں ما لیس لی بحق، جس کا مجھے حق نہ ہو۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، یا اللہ میں نے تو انہیں وہی بات کہی تھی جو مجھے تو نے بتائی تھی کہ میرا رب اور تمہارا رب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، میں اللہ کا غلام ہوں اور اللہ کا فرستادہ یا اللہ کا پیغمبر ہوں، لیکن اللہ کا پارٹنر نہیں ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اصل بات یہ ہے کہ جب تک عقیدہ توحید صاف نہ ہو جب تک بات سیدھی ہوتی نہیں ہے، جب تک عقیدہ توحید صاف نہ ہو جب تک بات آگے چلتی نہیں ہے۔ لہذا بار بار اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے یہ بھی عقیدہ صاف کرنے والی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے ارشاد فرمائی، زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کی ملکیت ہے، کوئی بھی اللہ کا پارٹنر نہیں ہے اس میں، نہ اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے، نہ اللہ نے کسی کو اپنی حکومت میں شریک کیا ہے، نہ اللہ نے اپنا کسی کو پارٹنر بنایا ہے، سارے کے سارے اللہ کے غلام، اللہ کے فرما بردار، اللہ کی اتباع کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کا پارٹنر بناتے ہیں، وہ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کیوں ان کی پیروی کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ان یتبعون الا الظن، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کا پارٹنر بناتے ہیں، یتبعون الا الظن، وہ محض گمان ہے ان کا کہ اللہ نے ان کو پارٹنر بنایا ہے، ان کا گمان ہے، یہ ان کا یقین نہیں ہے۔ بینہم الا یخرصون، اور وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں بہت کچھ ہے ان کے پاس، آپ ذرا ان کی بیعت تو کر کے دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الا یخرصون، یہ محض ان کی کیا سارائیاں ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پہ کنڈی بڑی سخت ہے مشرکوں کے لیے اور کلمہ گو لوگوں کے لیے بھی، جاتے ہیں مزاروں پہ، شفا مانگی، اللہ نے شفا دے دی، اب عقیدہ یہ ہو گیا کہ یہ جو قبر والا ہے، مزار والا ہے، شفا اس نے دی ہے۔ ظاہر ہے جب وہ گیا ہے وہاں پہ، اللہ کے دروازے پہ تو گیا ہی نہیں، یا اللہ سے مانگ کے عاجز آ گیا ہے اور اللہ سے مانگ کے تھک گیا ہے، اور پھر اس نے کسی درگاہ کو یا مزار کو یا قبر کو جا کے وہاں پہ بیٹھ گیا، وہاں پہ جا کے اپنی بیماری کے لیے، شفا کے لیے، مصیبت کے لیے پکارا اس کو، اللہ نے وہ دور کر دی۔ اب عقیدہ تو اس کا یہ ہو گیا کہ یہ مزار والا ہی دیتا ہے، یہ قبر والا ہی دیتا ہے۔ اب اللہ یہ بات ارشاد فرما رہے کہ جو تم نے یہ عقیدہ بنا لیا قبر والا دیتا ہے، اس کی دلیل ہے تمہارے پاس؟ دلیل تو شیطان نے یہ دل میں ڈال دی کہ تم نے یہاں سے شفا مانگی تھی، شفا تمہیں مل گئی، دلیل تو یہ ہے۔ اللہ کا دعویٰ یہ ہے، اللہ کا کلیم یہ ہے کہ یہ شفا اس نے نہیں دی، میں نے دی ہے۔ اب یہ جھگڑے کا فیصلہ کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ یہ ہے کہ جو تم نے شفا جا کے مزار پہ مانگی تھی، وہ مزار والے نے شفا نہیں دی، وہ تو میں نے دی ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ میں تو وہاں حضرت صاحب کے مزار پہ گیا تھا، پہلے میں نے دعائیں بڑی مانگی تھیں، مجھے شفا نہیں ملی، پھر میں مزار پہ گیا، قبر پہ گیا، وہاں جا کے شفا مانگی، وہاں سے مجھے مل گئی۔ اب جھگڑا یہی ہے مشرک کے درمیان اور اللہ کے درمیان۔ اللہ کا کلیم یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا دعویٰ یہ ہے کہ گئے تھے تم وہاں، میں نے منع کیا تھا وہاں جانے سے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تمہیں شیطان لے گیا وہاں پہ،
میرا دعویٰ یہ ہے کہ وہاں جانے کے باوجود شفا میں نے دی ہے تمہیں، شفا قبر والے نے نہیں دی۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ نہیں، میں تو وہاں گیا تھا، وہاں پہ چڑھاوا بھی چڑھایا، وہاں پہ نظر بھی دی جا کے، وہاں پہ جا کے جانور بھی قربان کیا، تو تب مجھے شفا ملی۔ شفا تو دیتا ہے وہ۔ اب اس کا فیصلہ جو ہے یہ کون کرے اور یہ کیسے ہو؟ یہی بات اللہ تعالیٰ نے، یہ فیصلہ جو ہے یہ قرآن نے فیصلہ کیا ہے اس بات کا، اور اس کا فیصلہ قرآن ہی کر سکتا ہے، قرآن کے علاوہ کوئی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن نے ایک تو وہی بات جو پہلے میں نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ لا املک لنفسی نفعا ولا شرا، بیماری سے تو میری اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، میری اولاد کی بیماری سے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میری بیویوں کی صحت اور بیماری میرے ہاتھ میں نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، جب اللہ چاہتا ہے تو مجھے صحت ملتی ہے، جب اللہ چاہتا ہے میں بیمار ہوتا ہوں، جب اللہ چاہتا ہے مجھے تکلیف آتی ہے، جب اللہ چاہتا ہے وہ راہیں دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ بھی فرمایا کہ نہیں شفا میں نے دی ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہدایت لے کے آئے ہیں، جن کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ان کی زبان سے یہ بات نکلوائی گئی کہ یہ کہو، یہ عقیدہ رکھو کہ شفا جو ہے ماشاء اللہ اللہ کے حکم سے ہے، قبر والے کے حکم سے نہیں ہے، حضرت صاحب کے حکم سے نہیں ہے، مزار والے کے حکم سے نہیں ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے اللہ نے خود بھی دعویٰ کیا کہ میں ہی دیتا ہوں جو دیتا ہوں، اور نبی کی زبان سے بھی یہ بات نکلا دی کہ یہ جو شفا ہے یا صحت ہے یا رزق ہے یا بے روزگاری ہے، جو کچھ بھی ہے یہ قبر والا نہیں دیتا بلکہ یہ اللہ دیتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم جس بات کے لیے دعویٰ کرتے ہو کہ شفا مجھے وہاں سے ملی، اس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو دلیل لاؤ۔ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو دلیل لاؤ۔ بندہ کہتا ہے جی میں وہاں گیا تھا مجھے شفا ملی، اللہ کہتے ہیں نہیں وہ دلیل نہیں ہے، وہ دلیل تو یہ ہے کہ میں نے شفا دی ہے۔ یہی تو جھگڑا ہے جس کا فیصلہ کرنا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بھی کر دیا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کر دیا، دعویٰ رد کر دیا کہ تم جو کلیم کرتے ہو کہ شفا پیر صاحب نے دی یا قبر والے نے دی، فرمایا کہ یہ محض تمہارا گمان ہے، یہ تمہارا خیال ہے، گمان ہے، یہ کوئی پکی بات نہیں ہے۔ جھگڑا تو پڑ گیا نا، جب دو ہی آدمی ایک ہی چیز کا دعویٰ کر دیں، ایک آدمی کہے یہ بوتل میری ہے، دوسرا کہے یہ تو میری ہے، جھگڑا تو پڑ گیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں شفا میں نے دی ہے، حضرت صاحب کہتے ہیں میں نے دی ہے، جھگڑا تو پڑ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تم یہ کہتے ہو کہ مجھے شفا قبر سے ملی یا مزار سے ملی، محض تمہارا گمان ہے، تمہاری کیا سارائی ہے، یہ کوئی پکی بات نہیں ہے۔ امکان تو ہے نا اس بات کا بھی کہ اللہ نے شاید دی ہو، امکان تو ہے نا اس بات کا بھی۔ اس لیے امکان ہونے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا یہ جو دعویٰ ہے کہ مجھے قبر والے سے یہ چیز حاصل ہوئی، یہ تمہارا محض قیاس ہے، تمہارا گمان ہے۔ آگے پھر دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، یہ ہے دلیل، اور یہ دلیل وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دی تھی۔ اذ قال ابراہیم ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، یہ جو دن رات کا آنا جانا ہے، سورج کا چڑھنا اور غروب ہونا ہے، یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی ان اللہ یحیی و یمیت، اللہ زندہ بھی کرتا ہے مارتا ہے، تو نمرود نے کہا کہ انا احیی و امیت، یہ کام میں بھی کرتا ہوں۔ موت کے قیدی کو چھوڑ دیا کہ اس کو میں نے زندگی دے دی، اور ایک بے گناہ کو پکڑ کے تو اس کو مار دیا، ایک کو موت دے دی ایک کو زندگی دے دی،
اور کہا کہ انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کا منہ بند کرنے کے لیے یہی دلیل دی تھی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرک کی دلیل کا مثبت جواب دیا ہے، وہ یہ تھا کہ قال ابراہیم ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق۔ اگر واقعی تو اللہ کا پارٹنر ہے، اگر واقعی تو اللہ کا رب ہے، تو پھر دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو اللہ کا پارٹنر ہے تو پھر سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ یہ وہ دلیل تھی جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا منہ بند ہو گیا، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اس جھگڑے کا فیصلہ اسی دلیل سے فرمایا ہے۔ تم کہتے ہو میں قبر پہ گیا تھا، قبر والے نے مجھے شفا دی۔ میں کہتا ہوں کہ گئے تھے تم قبر پہ، شیطان تمہیں لے گیا وہاں پہ، وہاں جانے کے باوجود شفا میں نے ہی دی ہے، قبر والے نے نہیں دی۔ اور جو تمہارا دعویٰ ہے وہ تمہارا محض گمان ہے، تمہارا خیال ہے، پکی بات نہیں ہے وہ۔ اب اس کے بعد ضرورت تو ہے اس بات کی کہ جو دعویٰ اللہ نے فرمایا اس کی دلیل کیا ہے کہ شفا قبر والے نے نہیں دی، مزار والے نے نہیں دی، بلکہ شفا میں نے دی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، وہ اللہ ہی ہے، جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم رات کو سو کے سکون حاصل کر سکو۔ بالنہار مبصرا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کے جانے کے بعد دن کو روشن بنایا تاکہ اس دن میں تم سورج کی روشنی میں اپنے کاروبار کر سکو۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے اس میں۔ لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو بات کو سن کے غور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے وہ دلیل جو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دعوے کی دلیل یہ ہے کہ دن رات کو میں بناتا ہوں، رات میں لاتا ہوں، دن کو میں لاتا ہوں، اور تمہاری بھلائی کے لیے، تاکہ رات کے وقت تم آرام سے سو سکو اور دن کی روشنی میں تم اپنے کام کر سکو۔ اس لیے صحت اور بیماری اسی کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں دن رات کی گردش ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ سورہ قصص میں اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ دلیل دہرائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قل ارائیتم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، ذرا غور کریں اس بات پہ، کبھی تم نے غور کیا اس بات پہ، کبھی تم نے سوچا اس بات پہ؟ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالی ذرا ساتھ مل سکتے ہیں تو مل جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کبھی تم نے غور کیا اس بات پہ، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ تعالیٰ یہ 12 گھنٹے کی رات یا 10 گھنٹے کی رات یا 9 گھنٹے کی رات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر مسلط کر دیں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر میں چاہوں اس رات کو اتنا لمبا کر دوں، اتنا لمبا کر دوں کہ قیامت تک تمہارے اوپر رات ہی چھائی رہے۔ اللہ کا تو یہ دعویٰ ہے۔ من الہ غیر اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اگر میں یہ رات لمبی کر دوں، قیامت تک رات ہی تمہارے اوپر مسلط کر دوں، من الہ غیر اللہ، میرے علاوہ کون سا الہ ایسا ہے یاتیکم بضیاء،
جو دن کو لے آئے تمہارے اوپر. افلا تسمعون، کیا تم بات سنتے نہیں ہو؟ اندھے ہو یا بہرے ہو، سن نہیں رہے بات اللہ تعالیٰ کی؟ کان کی کھڑکیاں ذرا کھولو، اپنے دماغ کے دروازے کھولو، آنکھوں کی پٹی اتارو اپنی آنکھوں سے، اور ذرا سوچو اس بات پہ کہ یہ لیل و نہار، سورج جو ہے اللہ طلوع کرتا ہے، اللہ کے حکم سے غروب ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے رات آتی ہے، اللہ کے حکم سے دن آتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو اس رات کو قیامت تک کے لیے تمہارے اوپر مسلط کر دوں، اور اس صورت میں مجھے یہ بتاؤ کہ کون کوئی حضرت صاحب ہیں، کون پیر صاحب ہیں شفا دینے کا جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو، یا جن سے تم ڈرتے ہو، یا جن کو تم اولاد دینے والا یا رزق دینے والا سمجھتے ہو. کوئی بتاؤ ایسا پہلی مخلوق سے، پچھلی مخلوق سے، آسمانوں کی مخلوق سے، زمین کی مخلوق سے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے وہ یاتیکم بضیاء، جو دن چاہ سکے تمہارے اوپر؟ ہے کوئی دن کو لانے والا تمہارے اوپر؟ اگر اللہ رات مسلط کر دے. اللہ تعالیٰ نے دلیل دے دی اس بات کی. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قبر والا شفا دیتا ہے تو پھر اس قبر والے سے یہ کہو کہ یہ جو 12 گھنٹے کی رات ہے اس کو 20 گھنٹے کی یا 40 گھنٹے کی رات بنا دے. میں تو رات کو قیامت تک لمبا کر سکتا ہوں، اگر چاہوں تو رات کو قیامت تک لمبا کر دوں. اور کوئی تمہارے حضرت صاحب یا پیر صاحب یا دن کو میرا پارٹنر سمجھتے ہو، کوئی ایسا نہیں جو تمہارے اوپر دن کی روشنی لا سکے. اللہ نے تو دعویٰ بھی کر دیا کہ شفا اس کو میں نے دی تھی، تم تو گئے تھے قبر پہ ہی اور عقیدہ بنا لیا کہ مجھے شفا قبر والے سے ملی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ محض تمہارا گمان ہے، تمہارا غلط خیال ہے. اصل بات یہ ہے کہ شفا میں نے تمہیں دی وہاں جانے کے باوجود، اس لیے کہ رات میں چاہتا ہوں، دن میں چاہتا ہوں، سورج میں نکالتا ہوں، سورج میں غروب کرتا ہوں. میں چاہوں تو رات کو لمبا کر کے قیامت تک تمہارے اوپر مسلط کر دوں. پھر کوئی حضرت صاحب ہے یا پیر صاحب ہے یا کرنی والا یا بھرنی والا جو رات کو تمہارے اوپر سے ہٹا سکے اور دن کو لے آئے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ریپیٹ کیا اس بات کو. اب بات تو وہی ہے کہ اگر واقعی ہم نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری ہوئی ہے، اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھولی ہوئی ہیں، اور اپنے دل اور دماغ سے سوچنے اور فکر کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہے، تو پھر ہمیں قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے جو کلیم کیا ہے، جو دعویٰ کیا ہے، جو دلائل دیے ہیں، ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ فی الواقعی اگر بات ایسی ہے، رات اللہ لاتا ہے، دن اللہ لاتا ہے، سورج اللہ چڑھاتا ہے، سورج اللہ غروب کرتا ہے، تو پھر یہ جو قبر میں پڑا ہے، جس کی نظریں نیازیں دیتے ہیں، جس کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جس کے اوپر اتنا بڑا گنبد بنا ہوا ہے، جس کے اوپر لاکھوں کے نذرانے آتے ہیں اور قربانیاں ہوتی ہیں، یہ کس مرض کی دعا ہے؟ یہ سارے کاروبار کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، کبھی تم نے غور کیا اس بات پہ؟ اللہ تعالیٰ بار بار ہمارے دل اور دماغ پہ دستک دے رہے ہیں کہ اپنے دماغ سے سوچو، یہ بات غور کرو اس بات پہ. اپنے دلوں کے اوپر لگے ہوئے تالے جو ہیں کھولو ان کو. قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیے، کبھی تم نے سوچا اس بات پہ، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، پہلے رات کی بات تھی، اب اللہ نے دن کی بات ارشاد فرمائی کہ اگر میں دن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر مسلط کر دوں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک میں دن کو تمہارے اوپر مسلط کر سکتا ہوں، سورج چڑھے پھر غروب ہی نہ ہو. اور میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ سورج غروب ہو جائے پھر دوبارہ چڑھے ہی نہ. کیا کوئی بڑے سے بڑے مزار والا، بڑی سے بڑی خانقاہ والا، یا بڑے سے بڑے ٹائٹل والا، پیران پیر، غوث العظم، غوث الثقلین، اللہ معاف کرے اور اللہ پناہ دے ایسے ٹائٹل سے اور ایسی بات زبان سے نکالنے سے،
کیا غوث الثقلین یا غوث العظم جنہیں کہا جاتا ہے ان میں ہے یہ ہمت یا ان کی مجال ہے یہ اللہ کے امر کے سے ہٹ کے سورج کو حکم دیں کہ وہ نہ چڑھے یا سورج چڑھ جائے تو اس کو حکم دیں کہ وہ غروب ہی نہ ہو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو ایسا کر سکتا ہوں۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہارے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دن کو مسلط کر دوں، سورج چڑھ جائے، سورج غروب ہی نہ ہو، فرمایا پھر مجھے بتاؤ کہ میرے علاوہ کون ایسا معبود ہے تمہارا، کون پیر صاحب ہیں، کون حضرت صاحب ہیں، کون سا فرشتہ ہے، کون سا نبی ہے، کون سا ولی ہے میرے علاوہ یاتیکم باللیل، جو تمہارے اوپر رات کو لے آئے، تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ پہلے فرمایا کہ افلا تسمعون، کیا تمہارے کانوں کی کھڑکیاں بند ہیں، ان کانوں سے سنتے نہیں ہو میری بات؟ اب یہ فرمایا کہ افلا تبصرون، کیا تمہاری آنکھوں پہ پٹی بندی ہے، آنکھیں اندھی ہیں تمہاری، ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہو؟ اپنی آنکھوں سے تم دیکھتے ہو کہ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جس کے بارے میں آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اس نے مجھے شفا دی۔ کبھی اس سے یہ تو کہیں کہ جب سورج 12 بجے سر کے اوپر آئے تو سورج کو حکم دے کہ یہاں سے نہ ٹلے، اس سے آگے نہ جائے، اور اگر کبھی رک جائے تو پھر ہمیں بھی بتائیں کہ ہاں فلاں حضرت صاحب نے سورج کو روک دیا۔ اور سورج روزانہ صبح 5:15 بجے کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور کوئی حضرت صاحب ایسے ہیں جو یہ کہیں آج 5:15 بجے نہیں، آج تم نے 9 بجے طلوع ہونا ہے، اور ہمیں بھی بتا دیں کہ حضرت صاحب آج 9 بجے سورج کو طلوع ہونے دیں گے۔ لیکن اللہ نے تو چیلنج کیا ہے کہ جو نظام میں بنا چکا ہوں اس نظام میں کسی کو ذرا برابر خلل ڈالنے کی مجال نہیں ہے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، کسی کی مجال نہیں ہے۔ یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا اس بات کا کہ جس پیر کی قبر پہ تم گئے تھے، جس حضرت کے پاس تم گئے تھے، وہاں سے تمہاری مشکل میں نے ہی دور کی تھی، میں نے ہی بیماری تمہاری دور کی تھی، صحت میں نے ہی دی تھی، شفا میں نے ہی دی تھی، لیکن شیطان تمہیں وہاں لے گیا تاکہ تمہیں گمراہ کر دے۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نہیں باقی حضرت صاحب نے ہی شفا دی تھی، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ذرا اپنے حضرت صاحب سے یہ کہو کہ سورج کو طلوع 5 بجے نہ ہونے دے بلکہ 10 بجے طلوع کرے اس کو۔ جس حضرت صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ میں شفا دیتا ہوں، میں اولاد دیتا ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا ہوں، اس کو کبھی یہ بھی کہہ کے دیکھیے کہ حضرت صاحب آج سورج کے طلوع ہونے کا وقت 5 بجے ہے، اس کو ذرا حکم دے 5 بجے طلوع نہ ہو، یہ 10 بجے طلوع ہو۔ لیکن انسان کی جو حیثیت ہے وہ تو اتنی ہی ہے کہ حضرت صاحب کو ایک تنکا توڑ کے پکڑا دیا جائے کہ حضرت صاحب یہ ٹوٹا ہوا تنکا آپ جوڑ دیں، تو حضرت صاحب میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، حضرت صاحب میں اتنا اختیار نہیں ہے کہ ٹوٹے ہوئے تنکے کو آپس میں جوڑ دیں۔ اور اگر کوئی جوڑنے کی طاقت رکھتا ہے تو جوڑ کے دکھا دے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بار بار کتاب قرآن مجید تو بھرا ہوا ہے توحید کے دلائل سے، عقیدہ سیدھا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے بڑی بخشش کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن عقیدہ توحید میں کمی رہ گئی، عقیدہ توحید میں بگاڑ رہ گیا، وہ معاف نہیں ہوگا، وہ اللہ کو بالکل ناگوار ہے، وہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ فَمِن رَحْمَتِهِ، اور یہ تو اللہ کی رحمت ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
اللہ فرماتے ہیں یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ دن رات تمہارے لیے وہ بناتا ہے، چڑھاتا ہے، دن کو بھی لاتا ہے، رات کو بھی لاتا ہے، سورج طلوع بھی کرتا ہے، غروب بھی کرتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے تاکہ تم رات کے وقت سکون حاصل کرو اور دن کے وقت تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اپنا بزنس کرو، اپنا کاروبار کرو۔ فلا اللہ کم تشکرون، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ یہ تو نے بنایا ہے۔ اللہ کا شکر یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ کیا کہ انسان پیر کے پاس بھاگ جائے، نظر نیاز وہاں دے۔ اللہ فرماتے ہیں شکر یہ ہے کہ نظر نیاز پھر میرے نام کی دو، چڑھاوا میرے نام کا چڑھاؤ، صدقہ خیرات میرے نام کا دو، میرا نام لو، میرے علاوہ کسی دوسرے کا نام نہ لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دی اس بات کی کہ تم جن کو میرا پارٹنر بناتے ہو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ جو تم دلیل دیتے ہو کہ میں فلاں قبر پہ گیا تھا مجھے شفا ملی، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل قبول نہیں ہے، یہ تمہارا قیاس ہے، تمہارا خیال ہے، تمہارا گمان ہے۔ وہ شفا میں نے دی تھی، وہ قبر والے نے نہیں دی تھی، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے دلیل کے طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تو دن رات لاتا ہوں، سورج چڑھاتا اور غروب کرتا ہوں، اگر تمہیں شفا وہاں سے ملی ہے تو ذرا اسے یہ بھی کہہ کے دیکھو کہ ایک دن وہ سورج کو طلوع نہ ہونے دے یا سورج کو غروب نہ ہونے دے، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قبر پہ شفا تمہیں قبر والے نے دی یا میں نے دی۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا، مشرک یہ بھی کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں نے بھی یہ بات کہی، یہودیوں نے بھی یہ بات کہی، اور قریش مکہ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ مطلب یہ کہ جتنے بھی مشرک ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے جس کو بھی جو ان کا عقیدہ جس پہ بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کا پارٹنر سمجھتے ہیں اس کو، خواہ بیٹا بنا کے یا بیٹیاں بنا کے یا ویسے اللہ کے اقتدار اور اختیار میں اس کو شریک کر کے اللہ کا پارٹنر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں پہلے تو یہ غلط فہمی دور فرمائی کہ مشرک یہ کہتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے۔ جواب یہ ہے سبحانہ، سبحانہ، وہ تو ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اولاد کی سب سے پہلی بات یہ کہ بہت بڑی کمزوری ہے، اولاد جو ہے انسان کی کمزوری ہے بہت، نہ ہو اولاد سے محروم ہو ساری زندگی انسان پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، جی اولاد نہیں ہے، میرا کوئی بڑھاپے کا سہارا نہیں ہے، میرا کوئی وارث نہیں ہے، میرا کوئی دکھ درد کرنے والا نہیں ہے۔ انسان کو ساری عمر اس بات کا غم رہتا ہے، اور پھر تمنا بھی اسی لیے کرتا ہے کہ میرے بڑھاپے کی یہ ضرورت ہے، بڑھاپے میں میری اولاد میرے کام آئے گی، میرا بازو بنے گی، یا پھر یہ ہے کہ میرا اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، یہ لوگ لے جائیں گے، کوئی میرا وارث پیدا ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کون سی ایسی کمزوری ہے جس وجہ سے اللہ اپنا بیٹا بنائے؟ اللہ کمزور نہیں ہے کہ ان کو کسی کے ساتھ مدد کی ضرورت ہو، یا اللہ اس بات کی تمنا کرے کہ میرا کوئی بازو بنے۔ اللہ کے لیے موت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ اچھا جی میرے مرنے کے بعد میرا کوئی وارث تو ہونا چاہیے۔ نہ اللہ کو وارث کی ضرورت ہے، حی لا یموت وتوکل علی اللہ، الذی حی لا یموت، توکل کرو اس ذات پہ جو ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور جس کو موت نہیں آنی۔ جس کو موت نہیں آنی اسے ضرورت کیا ہے اولاد کی؟ اور جو پوری زمین و آسمان کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے،
لا تاخذو سنتم ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، اس کو کسی مددگار کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد تو بہت بڑی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے اس کمزوری سے۔ آگے فرمایا کہ هو الغنی، اللہ کی ذات بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ اولاد کا آدمی محتاج ہو جاتا ہے، جب بوڑھا ہو جاتا ہے، اولاد جوان ہو جاتی ہے تو انسان پھر اپنی اولاد کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو بے نیاز ہوں، میں تو غنی ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ ازل سے لے کر ابد تک جتنی بھی مخلوق میں نے پیدا کی ہے وہ سارے میرے محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ اور بڑھاپے کی عمر میں آ کے انسان اپنی اولاد کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، میں تو خود بے نیاز ہوں، بے پرواہ ہوں، میں ازل سے لے کر ابد تک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی کمزوری لاحق ہونے والی نہیں ہے، موت آنے والی نہیں ہے، مجھے کسی وارث کی ضرورت نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں من کا لفظ استعمال فرمایا تھا، من فی السماوات و من فی الارض۔ وہاں مراد یہ تھی کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق میری ملکیت ہے۔ یہاں ما کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض۔ زمین و آسمان میں جتنی بھی بے جان یا جاندار چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری میری ملکیت ہیں۔ مطلب کیا کہ عزیر کو تم نے اللہ کا بیٹا کہا، حالانکہ عزیر تو میری ملکیت ہے، میرا غلام ہے۔ عیسیٰ کو تم نے اللہ کا بیٹا کہا، وہ میرا بیٹا نہیں ہے، وہ تو میری ملکیت ہے، میرا غلام ہے، وہ میرا بندہ ہے، میری مخلوق ہے۔ فرشتوں کو تم میری بیٹیاں کہتے ہو، وہ میری بیٹیاں نہیں ہیں، وہ میری ملکیت ہیں، میرے غلام ہیں، میرے تابع اور فرمان ہیں وہ۔ جب انبیاء کا یہ معاملہ ہے، فرشتوں کا یہ معاملہ ہے، انبیاء کے بعد، فرشتوں کے بعد پھر کون سی ایسی مخلوق باقی رہ جاتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے بھی زیادہ درجہ دے کے اپنا پارٹنر بنا لیا ہو؟ بار بار یہ اللہ فرماتے ہیں لہو ما السماوات، یہ میری ملکیت ہے۔ اور اپنی ملکیت پہ قبضہ تو اس کی ملکیت پہ ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ آپ کی 2 مربع زمین ہے، آپ اگر طاقتور ہیں تو کسی کی مجال نہیں کہ آپ کی زمین پہ کوئی قبضہ کر سکے، لیکن اگر مالک اس کا کمزور ہوگا تو فوراً کوئی نہ کوئی زور آور اس پہ قبضہ کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے کہ جو بھی مخلوق ہے، جو بھی چیزیں ہیں اس کائنات میں، یہ ساری کی ساری میرے تابع فرمان ہیں، میری ملکیت ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے زیادہ زور آور ہے تو ان پہ قبضہ کر کے دکھائے۔ اگر مجھ سے کوئی زیادہ زور آور ہے تو زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، ان میں سے کسی ایک پہ بھی قبضہ کر کے دکھائے۔ اور جن کو تو اللہ کا پارٹنر بنایا جاتا ہے وہ تو خود اللہ کی بڑی کمزور انسان کیا ہے؟ یعنی انسان یہ سوچتا نہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی استطاعت دی ہے۔ آپ کے 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 2 یا 3 بیٹے ہیں، آپ کے پاس آئے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں بکواس بند کرو، ایک بات کرو، مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آ رہی، میں صرف ایک کی بات سنوں گا۔ انسان کی استطاعت اور جو غوث الثقلین ہے یا داتا ہے یا غریب نواز ہے، انسان تھے ہماری طرح کے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو میں تمہارے جیسا آدمی ہوں۔ جس کو تم غوث ثقلین کہتے ہو اس میں بھی اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک آدمی سے زیادہ 2 کی بات اکٹھی سن سکے۔ 3 کی بات سننا تو دور کی بات ہے، کوئی آدمی ہے ایسا جو 2 کی بات اکٹھی سن کے دونوں کو اس کا صحیح جواب دے دے؟ آپ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، کہیں امتحان ہے یا کہیں جاب آپ کو چاہیے،
کوئی آدمی آپ نے دیکھا ایسا انٹرویو لینے والا جو بھیا کے وقت 2 کینڈیڈیٹس کو بلا لے؟ اچھا ابھی 2 آدمی بھیج دو انٹرویو کے لیے. آدمی توجہ سے ایک کی ہی بات سن سکتا ہے اور ایک کا ہی نتیجہ ریکارڈ کر سکتا ہے کہ یہ ہے اس کا نتیجہ. ایک سے زیادہ 2 کی بھی انسان بات نہیں سن سکتا توجہ سے. اور ذرا اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. یہاں تو صرف ہم 300-400 آدمی بیٹھے ہیں. جتنے آدمی ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہماری جتنی تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں، خواہشات ہیں، دل کے اندر تصورات ہیں، 300-400 آدمیوں کے سب کے اللہ تعالیٰ بیا کے وقت جانتے بھی ہیں. اور اللہ کو یہ بھی پتا ہے اس کی مراد پوری کرنی ہے، اس کی نہیں کرنی، اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا نہیں دینا، اس کو اتنی شفا دینی ہے، اس کو اتنی شفا نہیں دینی، اس کو اتنا بیمار رکھنا ہے، اس کو اتنا صحت دینی ہے. ابھی اس کی بیماری اتنی لمبی جائے گی، 1 سال اور جائے گی، 6 مہینے اور جائے گی، اس کو 1 گھنٹے کے بعد شفا دے دینی ہے، اس کی فلاں مرضی پوری کرنی ہے، اس کی فلاں خواہش پوری کرنی ہے. اور یہ صرف 300-400 آدمی کی بات نہیں ہے. 15-20 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے حج کے موقع پہ، اور عرفات میں سارے کھڑے ہو کے رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا بھئی 100 آدمی بات کرو پھر دوسرے 100 کی بات سنوں گا. اور پھر صرف حج کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں کھربوں انسان ہیں، ان سب کی دعائیں اللہ سن رہا ہے، سب کی پکار اللہ سن رہا ہے، سب کی ضرورتیں اور حاجتیں اللہ جانتا ہے. کس کی کیا پوری کرنی ہے، کیا نہیں پوری کرنی، کس کو اولاد دینی ہے، کس کو نہیں دینی، کس کو صحیح سالم دینی ہے، کس کو لولی لنگڑی دینی ہے. بلا یدل ربی ولا ینسا، میرا رب کسی معاملے میں بھی نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے. انسانوں کی بات نہیں، جتنے بھی انسانوں کے علاوہ جنات کی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، دریاؤں کی مخلوق ہے، ہوا کی مخلوق ہے، ساری مخلوق کی دلوں کی خواہشات، دلوں کی تمنائیں، ان کی دعائیں، ان کی پکار، ان کی تسبیح، جو سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز میری تسبیح کر رہی ہے. اور اللہ جانتے ہیں کہ فلاں چیز میری کیا تسبیح کر رہی ہے، کیسے کر رہی ہے. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے بے شمار دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی غلام، اللہ کی ملکیت اور اللہ کے تابع فرمان اور اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے. کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں جو اللہ کا پارٹنر. اللہ آگے فرماتے ہیں ان عندکم من سلطان بہذا، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اس بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں دلیل دے دی کہ تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا میں ہوں، اس لیے کہ رات میں لاتا ہوں، دن میں چڑھاتا ہوں، سورج میں طلوع کرتا ہوں، سورج میں غروب کرتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ مشرکوں سے یہ سوال کر رہے ہیں، ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تم جو یہ کہتے ہو کہ مجھے شفا مزار والے نے دی، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کی؟ ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایسی بات اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں کوئی خبر نہیں، کوئی علم نہیں ہے. علم سے مراد ہے علم وحی. کوئی تورات کی دلیل لے آؤ، کوئی انجیل سے دلیل لے آؤ، کوئی حضرت ابراہیم کے صحیفے کی دلیل لے آؤ، کوئی قرآن مجید کی دلیل لے آؤ. اللہ نے اپنے بارے میں تو دلیل دے دی کہ تمہارا مشکل کشا اور حاجت روا میں ہوں، اور اگر میرے علاوہ کوئی اور مشکل کشا اور حاجت روا ہے تو اس کی دلیل دو مجھے. آگے اللہ فرماتے ہیں قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. دلیل مانگی، دلیل کا جواب کہیں سے نہیں آ رہا. دلیل مانگی اللہ تعالیٰ نے،
دلیل کا جواب پوری کائنات میں سے کہیں سے نہیں آ رہا، اور آئے کہاں سے؟ جواب نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے از خود ہی یہ فیصلہ فرما دیا، کیونکہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں، لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، وہ لوگ جو جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف۔ جھوٹی بات کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار دیے ہیں بزرگوں کو، وہ جی نہیں ہے کہ گریٹ گاڈ تو اللہ ہی ہے، یہ تو مانتے ہیں سارے، لیکن گریٹ گاڈ نے ہی کچھ اختیارات بزرگوں کو دیے ہوتے ہیں، اللہ خود ہی دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا، میں نے تو اپنے نبی کو بھی نہیں دیا اختیار۔ لا املک لنفسی، میرے پاس تو اپنی جان کا اختیار نہیں۔ جو نبی یہ بات واضح کر دے کہ میں تو اپنی جان کا بھی مالک نہیں، اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، اس کے بعد کون ایسا ہو سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں حاجت روا یا مشکل کشا ہوں، یا یہ کہے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ حاجت روا اور مشکل کشا ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کوئی میرے علاوہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں، اور اس کے باوجود اگر کوئی کہتا ہے تو پھر انہیں یہ بات سنا دو کہ کافر لوگ جو ہیں، جھٹلانے والے، شرک کرنے والے، لا یفلحون، ان کے لیے فلاح نہیں ہے، قیامت کے دن ان کے لیے اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ متاع فی الدنیا، دنیا کا چند روزہ جو مزے ہیں یہ لوٹ لو، یہ دنیا جو ہے چند دن کی عیش و عشرت ہے، یہ جتنے نظریں نیازیں سمیٹنی ہیں، جتنے چڑھاوے سمیٹنے ہیں سمیٹ لو، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ شرک ہے تو بالکل گمراہی ہے، گمراہی تو ہے ہی ہے، آنکھوں کے پٹی ایسی باندھ دیتی ہے انسان کے۔ جو لوگ مزاریں بناتے ہیں، ہمارے گاؤں میں بھی 3 بڑی گدیاں ہیں، اور ان کے مرید جو ہیں وہ پاکستان میں بھی ہیں اور بنگلہ دیش میں بھی ہیں، دور دور تک سے ان کے مرید آتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مزار بنائے، لوگوں سے نذرانے اکٹھے کیے، چڑھاوے اکٹھے کیے، آخر کو مر گیا، وہ موت آئی ان پہ بھی۔ اللہ فرماتے ہیں متاع فی الدنیا، یہ دنیا کا مال جو ہے یہ تھوڑے وقت کے لیے ہے تمہارے پاس، کیوں گمراہ کرتے ہو لوگوں کو، کیوں دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو، کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہو، کیوں لوگوں کی عاقبت خراب کرتے ہو؟ دنیا سے مر کے جانا نہیں تم نے۔ جو اپنی زندگی میں دعوے کرتے تھے مشکل کشائی کے اور حاجت روائی کے، دوسروں کو صحت دینے کے، دوسروں کو اولادیں دینے کے، دوسروں کو رزق دینے کے، وہ خود اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ 4 پائی پہ لیٹنے کی اور اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، بیماری کی حالت میں پکڑ کے اٹھانا اور پکڑ کے بٹھانا اور پکڑ کے کھانا کھلانا اور پکڑ کے بیت الخلاء میں لے جانا، اتنی بھی ہمت نہیں تھی۔ کیوں انسان اپنی عاقبت خراب کرتا ہے؟ کیوں انسان اپنی لوگوں کی عاقبت بھی برباد کرتا ہے اور اپنی عاقبت بھی برباد کرتا ہے؟ بار بار فرمایا کہ متاع فی الدنیا، یہ جو دنیا کا مال ہے یہ ہے دنیا میں ہی رہ جانا ہے، یہ کوئی بھی آگے لے کے نہیں جائے گا، اور اس سے بھی فائدہ اتنا اٹھانا ہے انسان نے جتنا اللہ نے قسمت میں لکھا ہے، جتنا نصیب میں لکھا ہے۔ مال جو ہے بینک بیلنس کروڑوں کا ہے، اور آج کل تو کروڑوں سے بھی بڑھ کے چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہمارے ذہن میں چھوٹے لوگ تھے وہ بھی ارب پتی ہیں۔ اپنے نصیب میں اتنا ہی مال ہے جتنا اللہ نے لکھا ہے، بینک بیلنس کروڑوں کا یا اربوں کا موجود ہے، لیکن اپنا گزارا جو ہے وہ جو الماری میں دوائیاں پڑی ہیں 2 وقت کی،
وہ کھا کے کرنا ہے۔ اللہ نے ساری نعمتوں سے محروم کر رکھا ہے، نہ تم دودھ پی سکتے ہو، نہ کھانا کھا سکتے ہو، نہ پھل کھا سکتے ہو، بس 2 وقت یہ دوائیاں کھاتے رہو۔ انسان کے نصیب میں وہی مال ہے جو اللہ نے لکھا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں لے سکتا انسان، خواہ کتنا بینک بیلنس ہو، کتنے انسان ڈالر اور ریال اکٹھے کر لے، جو نصیب میں ہے وہی۔ فرمایا کہ متاع فی الدنیا، یہ دنیا کا مال ہے اور تم اتنا ہی استعمال کرو گے جتنا تمہارے نصیب میں ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ثم الینا مرجعہم، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تمہیں ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے، نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، اور جو ہماری باتیں نہیں مانتے تھے، ہمارے دلائل کو جھٹلاتے تھے، ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے کہ نہیں جی نہیں ہے ان کے پاس بھی، نہیں جی نہیں یہ بھی کرتے ہیں، نہیں جی نہیں یہ بھی دیتے ہیں، اور جی تسی گستاخی کر دو بزرگان دی، تسی بزرگان نو مندے نہیں، یہ تو ہم تو اس بات کو مانتے ہیں جو اللہ منوائیں گے، اللہ کی بات کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ آپ کو خواہ ساری زندگی حضرت صاحب نے رزق دیا ہو، اولادیں دی ہوں، شفا دی ہو، جو کچھ بھی تمہارا کلیم ہے، جو بھی دعویٰ ہے، ہم تمہاری نہیں مانیں گے، ہم تو وہ مانیں گے جو اللہ منوائیں گے ہم سے، جو اللہ نے ہم پہ نازل کیا، جو بات اللہ نے ارشاد فرمائی، ہم تو اس کو ماننے کے پابند ہیں، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی دلیل کو ماننے کے پابند ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی مانیں گے۔ اللہ نے فرما دیا کہ جو لوگ دنیا میں میری بات نہیں مانتے، میری باتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور جو کچھ مشرک اپنے شرکاء کے بارے میں دعوے کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ الینا مرجعہم، ان سب کو ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر شدید ترین عذاب سے میں مبتلا کروں گا انہیں، سخت سزا دوں گا ان کو، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ میری دلیلیں نہیں مانی انہوں نے، میری باتیں نہیں مانی انہوں نے، حضرت صاحب کی اور پیر صاحب کی باتیں مانتے رہے ساری دنیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دی ہے اور دیگر انبیاء کی مثالیں بھی دی، یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے بعض و نصیحت فرمائی، دلائل دے کے سمجھانے کی کوشش کی مشرکوں کو، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی دے دی انبیاء کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ان کے سامنے بیان کرو، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے یہ بات کہی اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری، اے میری قوم، اگر تمہیں بڑی گراں گزرتی ہے یہ بات، کبر علیکم، اگر تمہیں یہ بڑی ناگوار گزرتی ہے، بڑی گراں گزرتی ہے، کون سی بات؟ مقامی، میرا تمہارے درمیان ٹھہرنا، بتذکیری، اور تمہیں نصیحت کرنا، میرا نصیحت کرنا اور تمہارے درمیان ٹھہرنا، اگر تمہیں بڑا ناگوار گزرتا ہے، برا محسوس ہوتا ہے، بتذکیری، اور میں جو نصیحت کر رہا ہوں، بے آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے پڑھ کے میں تمہیں سناتا ہوں، اللہ کی آیتیں پڑھ کے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور اگر یہ نصیحت جو ہے یہ تمہیں بڑی ناگوار گزرتی ہے، تمہیں اچھی نہیں لگتی، فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ،
فعلی اللہ توکلت تو پھر میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، فاجمعوا امرکم اور میں تمہیں یہ چیلنج دیتا ہوں کہ تم نے جو بھی فیصلے کرنے ہیں میرے خلاف وہ سارے کر لو، بشرکاکم تم بھی اور جنہیں تم اپنا مددگار سمجھتے ہو، جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، حضرت صاحب کو بھی بلا لو، پیر صاحب کو بھی بلا لو، چشتی صاحب کو بھی بلا لو، داتا صاحب کو بھی بلا لو، غوث صاحب کو بھی بلا لو، جتنے بھی تم بلا سکتے ہو سب کو بلا لو، اور جو بھی میرے تم خلاف فیصلہ کرنا چاہتے ہو سارے مل کے فیصلہ کر لو، ہم نے اس کو قتل کر دینا ہے، یا ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، یا ہم نے اسے بستی سے نکال دینا ہے، جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہو۔ نوح علیہ السلام نے یہ چیلنج دیا اپنی قوم کو کہ تم میرے خلاف میرا جو بگاڑنا چاہتے ہو بگاڑ لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمتن اور پھر جو تم میرے خلاف فیصلہ کرو، جو تمہارے معاملات ہیں وہ تم پہ اچھی طرح واضح ہو جائیں، کوئی بات چھپی نہ رہ جائے، کوئی تمہیں حسرت نہ ہو جی یوں کر لیتے تو نوح علیہ السلام کا مقابلہ ہو جاتا، یوں کرتے تو شکست دے دیتے نوح کو، اس کو نکال دیتے بستی سے، اس کو قتل کر ڈالتے۔ نوح علیہ السلام نے کھلا چیلنج دیا کہ جو بھی کرنا چاہتے ہو، جیسے بھی کرنا چاہتے ہو، میرے خلاف جو سازش کرنا چاہتے ہو کر دیکھو، ہر پہلو سے اچھی طرح سوچ سمجھ لینا، تمہاری سازش کا کوئی پہلو کمزور نہ رہ جائے۔ ثم اقضوا الیہ اور پھر میرے خلاف جو فیصلہ کرنا کرو گے اس پہ عمل کر گزرو، جو میرے خلاف کرنا چاہتے ہو وہ کر گزرو، ولا تنظرون اور پھر تم مجھے ہرگز کوئی مہلت بھی نہ دینا، جو تم فیصلہ میرے خلاف کرو، جو تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو، جو میرے خلاف تم سازش کرنا چاہو، بالکل مجھے مہلت نہ دو، اور سارے مل کے جو میرا بگاڑنا چاہتے ہو بگاڑ لو۔ یہ ایک بہت بڑے عقیدے کی اصلاح فرمائی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بھی، نوح علیہ السلام نے بھی، کہ مشرک جو ہیں ان کے دل سے یہ خوف جاتا نہیں ہے اگر ہم نے یہ نظر نیاز نہ چڑھائی تو حضرت صاحب ہمارے بھینس کا بچہ مار دیں گے، ہمارا بیٹا بیمار ہو جائے گا، یا ہمارا کوئی نقصان ہو جائے گا، ہمارا کاروبار برباد ہو جائے گا، اور اس طرح کے بڑے بڑے قصے جو ہیں وہ قصص الاولیاء میں لکھے ہیں۔ امام منصور کے بارے میں مامون رشید کے زمانے کی بات ہے، یہ واقعہ لکھا ہے، اب ہے یا نہیں یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، ظاہر ہے نہیں ہے یہ، لیکن واقعہ بہرحال لکھا ہے کہ مامون رشید کے پاس امام منصور بیٹھے تھے اور کوئی حاسد آ گیا اور اس نے دیکھا کہ یہ بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو بڑا انتقامی جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوا۔ اس نے اسے کہا کہ تم بڑا دعویٰ کرتے ہو کہ میں بڑا بزرگ ہوں، بڑا پہنچا ہوا ہوں، اگر تم پہنچے ہوئے ہو تو یہ قالین پہ جو شیر بنے ہوئے ہیں ان کو حکم دو کہ یہ شیر بن جائے اور مجھے کھا جائے۔ آپ انداز لگائیے کس طرح کی واہیات اور کس طرح کی بے تکی باتیں ہیں۔ وہ امام صاحب جو تھے وہ جلال میں آ گئے، امام صاحب واقعی جلال میں آ گئے، اور امام صاحب نے وہ جو قالین پہ شکلیں بنی ہوئی تھیں شیر کی انہیں حکم دیا کہ اٹھ کھڑے ہو، اور وہ دو شیر تھے وہ دونوں قالین سے جاندار شیر بن گئے، اور انہوں نے فوراً ہی وہ جو امام تھے امام منصور ان کو فوراً ختم کر دیا، چبا دیا، اور پھر وہ جو امام صاحب تھے جس نے یہ دعا مانگی تھی اس کے پاس شیر چلے گئے، اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ تم اب
اسی طرح جس طرح قالین پہ پہلے تھے اسی طرح قالین میں چلے جاؤ. تو شیر کہنے لگا کہ یہ جو بادشاہ بیٹھا ہوا ہے یہ تو تمہارے دکھاوے کے لیے تم سے محبت کرتا ہے، یہ تو اہل بیت کا دشمن ہے. تو امام صاحب جو تھے سامنے بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی مشیت میں ابھی اس کی زندگی لکھی ہے، لہذا اس کو کچھ نہ کہو. اور وہ دونوں شہر جو تھے وہ اس کو کھانے کے بعد پھر ویسے ہی قالین پہ تصویر بن گئے جیسے پہلے تصویر تھے. آپ اندازہ لگائیے کیسے کیسے. اور یہ تو خیر ایک ایسی بے تکی سی بات ہے جو انسان کا ذہن تسلیم ہی نہیں کرتا، لیکن یہ امر حقیقی بات ہے کہ مشرک لوگ جو ہیں وہ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے اس بارے میں ڈرتے ہیں. ان کے دلوں میں یہ روک ڈالا جاتا ہے، یہ ڈر پیدا کیا جاتا ہے. اگر تم نے حضرت صاحب کے خلاف کوئی بات کی، اگر تم نے حضرت صاحب کے نام کی نظر نیاز نہ دی یا چڑھاوا نہ چڑھایا تو تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طائف سے جو وفد آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام قبول کر لیا اور انہیں یہ حکم دیا کہ طائف کا جو بت ہے اس کو جاتے ہی گرا دینا. طائف کا وفد کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے، ہم خود تو نہیں گرائیں گے لیکن ہم اس بارے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، آپ کسی اور آدمی کو بھیجیں جو جا کے بت گرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو سفیان کو بھیجا کہ جا کے طائف کا بت گراؤ. یہ دونوں حضرات جب وہاں پہنچے تو جتنے بھی طائف کی آبادی تھی یا طائف کے لوگ تھے وہ سخت خوف زدہ ہو گئے کہ ان شریکوں کو یا ان بزرگوں کو اگر کوئی نقصان پہنچایا گیا تو ہماری شامت آ جائے گی، اللہ کا عذاب نازل ہوگا ہمارے اوپر. ساری بستی خوف زدہ ہو گئی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو حضرات کو بھیجا تھا ان میں سے حضرت مغیرہ بن شعبہ جو تھے ویسے بھی ذرا مزاحیت مزاج کے تھے. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ذرا ایک دکھاؤں گا قتل کرتے اس کو بت کو گراتے ہوئے اور تم گھبرانا نہ. مغیرہ بن شعبہ جو تھے وہ کلہاڑا لے کے جب آگے ہوئے تو مارنے لگے تو ایسے پیچھے جان بوجھ کے گر پڑے. بعض لوگوں نے کہا دیکھا تھا، ہم نے کہا تھا کہ بزرگوں کی مار پڑے گی ان پہ، یہ بزرگوں کی گستاخی کرتے ہیں، بزرگوں کی مار پڑی اس پہ گر گیا یہ. اور حضرت مغیرہ بن شعبہ ہنستے ہنستے اٹھ کھڑے ہوئے اور جب اٹھ کھڑے ہوئے تو اس کے بعد بار بار وار کیے اس پہ پتھر پہ اور اس بت پہ اور اس کو ختم کر کے بالکل زمین کے برابر کر دیا. یہ چیز جو ہے یہ مشرکوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے. اگر تم حضرت صاحب کی گستاخی کرو گے، اگر یہ نظر نیاز نہیں دو گے، اگر چڑھاوا نہیں چڑھاؤ گے تو تمہارا یہ نقصان کر دیں گے. نوح علیہ السلام نے ان کا یہ خوف دل سے نکالا یہ بات کہہ کہ تم بھی آ جاؤ اور جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو تمہارے حضرت صاحب اور پیر صاحب ان کو بھی بلا لو اور میرے خلاف جس طرح کی سازش کرنا چاہتے ہو، ٹانگ توڑنا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو، میری اولاد برباد کرنا چاہتے ہو، میرا گھر گرانا چاہتے ہو، مجھے جو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہو، اچھی طرح منصوبہ بندی کر لو. تمہاری اس منصوبہ بندی کا کوئی پہلو کمزور نہ رہ جائے، تمہیں کوئی حسرت نہ رہ جائے. یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، جو مرضی کر لو. اور فرمایا کہ جب تم کوئی معاملہ طے کر لو میرے خلاف سازش تیار کر لو، مجھے بالکل 1 منٹ کی مہلت نہ دینا. اچھا بھی اپنا بندوبست کر لو، یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تم نے جو فیصلہ کر لیا بس کر گزرو. قتل کرنا چاہتے ہو قتل کر دو، میرا گھر گرانا چاہتے ہو گھر گرا دو، میری اولاد برباد کرنا چاہتے ہو اولاد برباد کر دو، جو بھی میرا نقصان کرنا چاہتے ہو کر لو، کر کے دیکھ لو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو. آگے پھر فرماتے ہیں کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اب اتنی بڑی بات کہنے کے باوجود بھی تمہاری عقل میں بات نہیں آتی، اتنا بڑا چیلنج دینے کے باوجود بھی
تمہاری عقل میں بات نہیں آتی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور پھر بھی تم منہ موڑتے ہو، پھر بھی تم میری بات مانتے نہیں، تو پھر نوح علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں، میری کوئی تمہارے ساتھ مفاد وابستہ نہیں ہے، نہ تم سے ووٹ لینا ہے، نہ تم سے میں نے تنخواہ لینی ہے، تم سے کوئی میرا مفاد وابستہ نہیں، جہنم میں جاتے ہو تو جاؤ۔ اگر اب بھی میری بات نہیں مانتے، اگر اب بھی تم میری دلیل پہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر یہ بات یاد رکھو کہ مجھے تم سے کوئی مفاد لینا دینا نہیں ہے، کوئی مجھے تم سے طمع نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی دنیا داری کا معاملہ نہیں ہے۔ ما سألتکم من اجر، میں نے تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرنا، ان اجریہ الا علی اللہ، میں جو محنت کر رہا ہوں، میں جو جان ماری کر رہا ہوں، میں جو تمہارے ساتھ سر کھپا رہا ہوں، اس کا اجر تو میرے اللہ کے پاس۔ یہ بہت بڑی دلیل دی اللہ تعالیٰ نے ایک دائی کے مخلص ہونے کی، جہاں پہ ویسے تو خیر جہاں تک شرعی مسئلے کی بات ہے، دین کا کام کرنے کی اجرت لینے کی اجازت ہے، شرعاً جائز ہے وہ، لیکن جو مقام اور جو فضیلت اپنا کما کے اور پھر بلا کسی طمع کے، بلا کسی مفاد کے، بلا تنخواہ اللہ کے دین کا کام کرنے میں جو لذت ہے، جو اجر ہے، جو ثواب ہے، تنخواہ لے کے یا کوئی طمع رکھ کے، اور جو ہمارے اللہ تعالیٰ معاف کرے کاموں میں خیر و برکت اٹھ گئی ہے، دینی جماعتیں ہیں، سیاست میں حصہ لیتی ہیں، مسائل اور احکام عقائد جب درسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ٹھیک بتاتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے، جی سیاسی مجبوری ہے، عیسائیوں کا جب آتا ہے بڑا دن آتا ہے تو وہاں بھی کیک کاٹنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ جب داتا دربار پہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، داتا تو کہنا بھی نہیں چاہیے، علی حجویری کے دربار پہ جانے کی بات ہوتی ہے تو وہاں بھی جا کے حاضری دے کے چادر چڑھا لیتے ہیں۔ اچھا جی کیا کریں، ووٹ لینے ہیں، کیا کریں، چندہ لینا ہے۔ جہاں یہ مفادات ہوتے ہیں وہاں دین نہیں رہتا، جہاں دین خالص ہوگا وہ وہیں ہوگا جہاں مفاد نہیں ہے۔ تنخواہ لیتے ہیں، اچھا جی کمیٹی کے ممبر ناراض نہ ہو جائیں یہ مسئلہ کرنے سے، میری تنخواہ کم نہ کر دیں، کاٹ نہ دیں، تنخواہ بڑھانی ہے اگلے مہینے، کوئی ناراض نہ ہو جائے ممبر مسجد کا۔ یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں نے گزارش کی کہ شرعاً تو جائز تو ہے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے خلوص کی مثال دی ہے انبیاء کی، وہ یہی ہے کہ ان اجریہ الا علی اللہ، کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، تم سے کوئی لینا دینا نہیں، بات وہی کروں گا جو اللہ کے رسول کی ہے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہو، جو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے قتل کر دے، جو مارنا چاہتا ہے مار دے، جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے نقصان پہنچا دے، نہ مجھ سے پیسہ لینا ہے، نہ ووٹ لینا ہے، نہ کوئی مجھے منصب لینا ہے، نہ کوئی پوسٹ لینی ہے، کوئی تم سے میرا طمع نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے۔ بات سنتے ہو سنو، نہیں سنتے تو جاؤ جہنم میں۔ جس کا جی چاہتا ہے آئے، جس کا جی چاہتا ہے نہ آئے، جس کا جی چاہتا ہے حجامت کرے، جس کا جی چاہتا ہے حجامت نہ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار پیغمبروں کی جو مثالیں دی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں یہی بات ارشاد فرمائی، میری باتیں دل کو لگتی ہیں تو مان لو، نجات پا جاؤ گے، اور اگر میرے دلائل کے باوجود تم باتیں میری نہیں مانتے تو پھر تمہاری اپنی مرضی ہے، مجھے تم سے کوئی طمع نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا راستہ وہ ہے میرا راستہ وہ۔ تم نے اپنے کیا کا لینا ہے اللہ سے، میں نے اپنے کیا کا لینا ہے اللہ سے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے
کہ میں اللہ کا فرما بردار بن کے رہوں، میں تو اللہ کا فرما بردار بن کے رہوں گا، جو مجھے اللہ حکم دے گا میں اس کی اطاعت کروں گا، اسے مانوں گا، اس پہ عمل کروں گا۔ تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے، دلائل بھی دے دیے، اللہ کا پیغام بھی پہنچا دیا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی طمع نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی دنیا کا مفاد وابستہ نہیں ہے۔ اب یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، بات مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو، مانو گے تمہارا اپنا فائدہ ہے، نہ مانو گے تمہارا اپنا نقصان۔ کتنی اچھا اللہ تعالیٰ نے دعوت کا طریقہ دیا انبیاء کو، اور کتنا مخلصانہ اور بے لوث طریقہ ہے کہ دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، اور اس میں انسان بڑے دھڑلے سے، بڑے اعتماد سے اور بڑی طاقت سے اور بڑی قوت سے بات کرتا ہے، جس کا طمع نہ ہو اور جس کو لالچ نہ ہو، وہ کھل کے بات کرتا ہے اور بڑے دھڑلے سے اور بڑے اعتماد سے بات کرتا ہے۔ لیکن جن کے مفاد وابستہ ہوں 100 مجبوریاں ہوتی ہیں ان کے لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سنتے ہیں یہ ویسے تو الحمدللہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ساری چیزیں یہ، اور پہلے بھی کئی دفعہ یہ اسباق گزر چکے ہیں، لیکن الحمدللہ جتنا اللہ نے ٹائم دیا ہے، ہمیں کوئی جلدی تو ہے نہیں کہ ہم نے اتنے ٹائم میں یہ ختم کرنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جہاں بھی کہیں توحید کا مضمون آتا ہے، توحید کا موضوع آتا ہے، وہاں پہ جتنی بھی زیادہ سے زیادہ وضاحت، جتنی بھی زیادہ سے زیادہ بات ہو سکے، جتنا زیادہ سے زیادہ عقیدہ صاف ہو سکے، وہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو آگے پہنچانے کی بھی ضرورت ہے۔ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ باتیں آپ نے پہلے سنی ہیں، ہم نے پہلے یہ سب پڑھا ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کی بہت سی باتیں گزر چکی ہیں، لیکن میری اپنی سوچ یہ ہے کہ عقیدہ توحید جو ہے، اس پہ جتنا بھی وقت لگایا جائے، جتنی بھی بات کی جائے، جتنی بھی اس کی وضاحت کی جائے، جتنا بھی اس کو صاف کیا جائے، اتنا ہی تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم